اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصنیف اللغت الی معان اسمیت و حرفیہ۔ ابھی ہم لوگوں نے لغت اور لغوی معنی، وضع، موضوع لا، حقیقت، مجاز، یہ ساری چیزیں پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد جب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کچھ معانی ہوتے ہیں، معانی کچھ حقیقی ہوتے ہیں، کچھ مجازی ہوتے ہیں، تو اب ایک اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نئی شق نکال رہے ہیں۔ بنیادی طور پر وہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں نئی شق نکالتے فرماتے ہیں تصنیف اللغت، لغت کی تصنیف، صنف سے بنا ہے تصنیف، قسم قسم کرنا، الی معان اسمیت و حرفیت، معانی اسمیہ اور حرفیہ کی طرف۔ یعنی معانی دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا معانی اسمی ہوتا ہے یا حرفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے کہا مثلا قلم، یہ ایک لفظ ہے، اسم ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ اسمی معنی ہے۔ اور آپ نے کہا مثلا من، الی، فی، یہ حرف ہے، اس میں معنی حرفیہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا میں نے ابھی بتا دیا، یہ تو سمپل وے میں جو آپ نے ہمیشہ سنا پڑھا۔ شہید صدر نے ذرا سا گہرائی میں جا کر کے اس مطلب کو پیش کیا ہے کہ اسمی معنی اور حرفی معنی میں یہ معانی اسمیہ اور معانی حرفیہ میں کیا فرق ہے۔ فرمانا تنقسم کلمات اللغت الی کما قرأتم، تنقسم کلمات اللغت کما قرأتم فی النحو الی اسم و فعل و حرف۔ جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ لغت جو ہے، کلمات اللغت، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں علم نحو میں، یا کلمہ اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ کلمے کی تین قسمیں۔ فالاسماء تدل علی معان نفہمها من تلک الاسماء۔ پس اسماء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسماء دلالت کرتے ہیں کچھ معانی پر، ٹھیک ہے، کچھ معانی پر کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں ان اسماء کے ذریعے سے۔ مثلا قلم اسم ہے اور آلہ نگارش پر دلالت کرتا ہے، تو آلہ نگارش لکھنے کا وسیلہ یہ ہے معانی۔ اس معانی یا اس معنی کو ہم لفظ قلم سے سمجھے جو اسم ہے۔ تو اسماء دلالت کرتے ہیں کچھ معانی پر کہ نفہمھا، کہ جن معانی کو ہم سمجھتے ہیں ان اسماء کے ذریعے سے، ان اسماء سے۔ سواء سمعنا الاسم مجردا اور ضمن کلام، چاہے ہم اس لفظ کو خالی سنیں، الگ سے سنیں، مجرد طور پہ سنیں، یا کلام کے ضمن میں سنیں، جملے میں سنیں۔ مجرد جیسے زیدن، تو زید سے ہم ایک شخص کے بارے میں سمجھے، زید ایک مدلول پر دلالت کر رہا ہے لفظ زید۔ اور ہم نے کہا زیدن فی الدار یا زیدن عالم، تو یہاں ضمن کلام زید کا استعمال ہوا۔ تو چاہے ہم کلام کے ضمن میں سنیں لفظ کو یا الگ سے سنیں، مگر اس لفظ کا کچھ معنی، اس اسم کا کچھ معنی دماغ میں آتا ہے۔ خوب، وَأَمَّا الْحَرْف، جہاں تک حرف کی بات ہے، فَلَا يَتَحَصَّلُ لَهُ معنن الا، یہ آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں، اور نحو میں شروعاتی بحث میں آپ کو پڑھایا کہ اسی سے سہارا لیتے ہوئے شیخ صدر اہم بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے شروع سے پڑھا ہے کہ فعل جو ہے وہ اسم اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن زمانے پر دلالت نہیں کرتا، زمانہ کو شامل نہیں کرتا۔ فعل جو ہے وہ اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، اور حرف وہ ہے جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے۔ وَأَمَّا الْحَرْفُ فَلَا يَتَحَصَّلُ لَهُ مَعْنًا، حرف کا معنی حاصل نہیں ہوتا، یعنی حرف اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ إِلَّا إِذَا سَمِعْنَاهُ ضِمْنَ کلام، جیسے آپ نے زید یا قلم، گزشتہ مثال میں زید کو سنا کہ الگ سے بھی زید ایک شخص پر دلالت کر رہا ہے، اور زید فی الدار میں بھی اس طریقے سے من، فی، الی، حتی وغیرہ نہیں ہے، یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ جب وہ خالی ہو۔ الا اذا، کب معنی پر دلالت کرتا ہے؟ مگر یہ کہ جب اس کو ضمن کلام میں سنیں، کلام کے ضمن میں سنیں۔
مین مین کہتے رہیے کوئی فائدہ نہیں ہے، فی کہتے رہیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زید آپ نے کہا تو سننے والا آ جائے گا، مخاطب آپ کا جس کا نام زید ہے، زید کہنے سے کوئی فائدہ حاصل ہے، مگر مین اور فی کہتے رہیے الگ سے کوئی اس کا مطلب نہیں نکلے گا۔ ومد الحرف دائماً ہوا ربط، تو اس کا معنی کیا ہے پھر جو ضمن کلام میں واقع ہو رہا ہے، اور ضمن کلام میں آنے کے بعد اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے حرف کا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ حرف کا مدلول اور معنی کیا ہے؟ ہمیشہ ربط ہوتا ہے کس کے درمیان؟ معانی اسمیہ کے درمیان، علی اختلاف انہا ہے، انہا نحف کی جمع بنایا ہے، قسم، مختلف قسموں اور مختلف شکلوں پر، اسم کے مختلف طریقے کے معانی ہیں، ان معانی کے درمیان ربط کا کام جو کرتا ہے وہ حرف کرتا ہے۔ ففی قولنا، یا یہ کہ یہ خود حرف جو ہے وہ اسموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جیسا مورد رہتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے معنی ربطی بدل جاتا ہے۔ ہوا ربط، اس کا معنی کیا ہے؟ حرف کا ربط ہے معانی اسمیہ کے درمیان، علی اختلاف انہا ہے، مختلف قسموں کے ساتھ، مختلف طریقوں سے۔ مثال دیکھیے گا بات اور واضح ہو جائے گی۔ ففی قولنا، پس مثلا ہم یہ کہیں گے النار فی الموقد تشتعل، آگ انگیٹھی میں اشتعال کر رہی ہے، بھڑک رہی ہے، کیا بولتے ہیں، یعنی بہت تیز شعلے اٹھ رہے ہیں اس کے، اس کو کہتے ہیں اشتعال، مشتعل ہونا۔ آگ انگیٹھی میں کیا ہو رہی ہے؟ مشتعل ہو رہی ہے۔ تدل فی، یا فی دلالت کر رہا ہے کس چیز کے اوپر؟ علی ربط مخصوص بین مفہومین اسمین، یہاں دیکھیے گا اس میں نار بھی ہے، موقد بھی ہے، البتہ تشتعیل بھی ہے فعل، مگر ہمیں فی الحال اس سے کام نہیں ہے۔ دو اسم ہے، ایک نار جس کا معنی آگ ہوتا ہے، ایک موقد جس کا معنی انگیٹھی ہے، یا انگیٹھی جیسی وہ چیز جس میں آگ رکھی جاتی ہے، تو دو اسم ہو گئے، بیچ میں فی ہے نار اور موقد کے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ تدل فی دلالت کر رہا ہے ربط مخصوص پر دو اسمی مفہوموں کے درمیان، وہ ہم النار اور موقد، دو مفہوم اسمی کیا ہے، دو معنی اسمی کیا ہے، ایک معنی نار کا، ایک معنی موقد کا ہے، ان دونوں معنی کے درمیان ربط ایجاد کر رہا ہے فی، خوب، یعنی نار موقد میں ہے۔ والدلیل علی ان مفاد الحرف هو الربط، آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ مفاد حرف، مدلول حرف، معنی حرف یہ ربط ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دو چیزیں دلیل ہیں۔ پہلی بات کہ معنی حرفی معنی ربطی ہے، پہلی بات، اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ احدہما ان معنی الحرف لا یظہر اذا فصل الحرف عن الکلام، پہلی دلیل کہ حرف جو ہے وہ اپنا مستقل معنی نہیں رکھتا بلکہ معنی ربطی رکھتا ہے، دو اسموں کو ربط دیتا ہے، صرف دو کلمات کو جوڑتا ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جب آپ جملے سے نکال لیجئے گا حرف کو تو اپنا معنی نہیں دے گا، کلام سے جملے سے حرف کو نکال دیے تو اپنا معنی نہیں دے گا۔ ولیس ذالک، ولیس ذالک، ذالک یعنی عدم ظہور، اس کے معنی کا ظاہر نہ ہونا، ٹھیک ہے، ذالک کے اوپر لکھیے عدم ظہور، ولیس ذالک، یہ عدم ظہور نہیں، الا لأن، صرف اس وجہ سے ہے کہ معنی حرف کا ظاہر نہیں ہوتا ہے، کلام سے الگ کر دیا جائے، یہ نہیں ہے، مگر یہ صرف اس وجہ سے کہ لأن مدلولہ هو الربط بین معنیین، کیونکہ حرف کا مدلول اور معنی جو ہے وہ دو معنیوں کے درمیان، دو معناؤں کے درمیان ربط کا کام ہے، کرنا ہے، صرف ربط ہے اس کا مطلب، اس کا مدلول، اس کا مفاد، اس کا مفہوم حرف کا۔ فحیث لا توجد معان اخرى فی الکلام لا مجال لافتراض الربط، پس جہاں پر حیث لا توجد معان اخرى، کلام میں جب دوسرے معانی نہ پائے جا رہے ہوں،
فلا لا مجال یعنی فلا مجال، بس کوئی مجال اور کوئی محل نہیں رہ جاتا ہے ربط کے لیے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پر فحیث لا توجد معانی اخرى فی الکلام، جب کلام میں دوسرے معانی نہ ہوں کہ جن معانیوں کے درمیان حرف ربط کا کام کرتا ہے، تو پھر ربط کا کوئی محل نہیں رہ جاتا۔ یعنی نار کا معنی ہوگا، موقد کا معنی ہوگا، تب فی کا کوئی نقش ہے، کوئی کردار ہے، کوئی رول ہے، ورنہ فی کا کوئی رول نہیں ہے، فی کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ اب یہاں حاشیے پہ انہوں نے ایک بات بتائی ہے جس کی تفصیل حلقہ ثانیہ میں بیان کریں گے، اس کو میں عرض کر دوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے فی یعنی ظرفیت، الا یعنی انتہا، معذرت، من یعنی ابتدا، یہ بھی تو معنی ہوتا ہے اس کا فی کا۔ تو یہ معنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ فی کلام سے ہٹ کے بھی معنی دے رہا ہے ابتدائیت و ظرفیت کا، من ابتدائیت کا معنی دے رہا ہے کلام میں نہ ہو تب بھی، جیسے قلم دیتا ہے اپنا معنی، جیسے زید دیتا ہے اپنا معنی۔ تو ہم کہیں گے ایسا نہیں ہے، یہ ابتدائیت اور ظرفیت یہ فی کا معنی نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ ابتدائیت، ظرفیت، انتہائیت، ابتدا انتہا، یہ سب اسم ہے، حرف نہیں ہے۔ ہاں ایسا اسم ہے کہ جو اس ربط کے معنی کے معادل و مساوی ہے جس معنی ربطی کو حرف پہنچا رہا ہے، ورنہ فی من الا اس کا کوئی معنی اس طرح کا نہیں ہے، ابتدا اور ظرفیت وغیرہ۔ یہ انڈر بریکٹ میں نے ایک سوال کا جواب دے دیا۔ تو پہلی بات جو انہوں نے بتائی دلیل کے معنی ربطی ہے حرف کا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ جملے سے ہٹا دیجئے، کلام سے ہٹا دیجئے حرف کو، تو زید اور قلم اور کتاب کے طریقے سے فی من الا اپنا معنی نہیں دے گا۔ جب جملے کے بیچ میں رہے گا تبھی معنی دے گا، تو معنی ربطی ہے نہیں، ربط کا کام کرتا ہے یہ دو اسموں کے درمیان۔ ببخشید۔ والآخر، دوسری دلیل کیا ہے کہ حرف کا معنی جو ہے وہ ربطی ہے؟ ان الکلام، دوسری دلیل اس طریقے سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ان الکلام لا شک فی ان مدلولہ مترابط الاجزاء، کہ کلام جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلام کا جو مدلول اور معنی ہے وہ کیا ہے؟ مترابط الاجزاء ہونا، یعنی مختلف، کلام کیسے کہتے ہیں؟ جہاں مختلف اجزاء کو مرتبط کر دیا جائے، فی من الا حتی، یہ کیا نام ہے، اسم زید قلم فلاں یا نار موقد، ان اجزاء کو مرتبط کر دیا جائے جہاں، اسے کلام کہتے ہیں۔ ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان ھذا المدلول المترابط یشتمل علی ربط و معان مرتبط، کہ اس مدلول مرتبط میں بہت سے معنی ربطی اور معانی مرتبطہ پائے جاتے ہیں۔ یہ مدلول مترابط شامل ہوتا ہے، کس چیز کے اوپر شامل ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے ربط پر اور معانی مرتبطہ پر۔ یعنی اس کلام میں فی پایا جا رہا ہے، النارو فی الموقد، فی پایا جا رہا ہے جس میں ربط ہے، معنی ربط ہے، اور کچھ ایسے معنی پائے جا رہے ہیں اس کہ جو معنی آپس مرتبط ہے، یعنی نار کا معنی آگ اور موقد کا معنی انگیٹھی، تو یہ جو نار اور موقد کے معنی ہیں یہ مرتبطہ ہیں۔ تو ایک ربط ہے کلام میں اور کچھ معانی مرتبطہ ہیں۔ ولا يمكن ان يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال علیہ۔ اب سوال یہ جو آپ نے کہا ہے کہ نار اور موقد یہ معانی ہیں جو آپس مرتبط ہو رہے ہیں، اور ایک رابط ہے جو ان دونوں میں ربط دے رہا ہے، تو یہ ربط کب سمجھ میں آئے گا؟ کہ جب وہاں پر معنی ربط کو پہنچانے کا کوئی وسیلہ ہو، اسی معنی ربطی کو پہنچانے والے وسیلے کو حرف کہتے ہیں۔ ولا يمكن ان يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال علیہ، اور یہ ربط
اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا کہ جب تک اس ربط کو پہنچانے کے لیے کوئی دال موجود نہ ہو. پیراگراف ابھی باقی ہے لیکن اس کو انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ خدمت پیش کر رہا ہوں. والآخر ان الکلام لا شک فی. تو ابھی میں گزشتہ درس میں یہ عرض کر رہا تھا، گزشتہ کلپ میں آپ خدمت میں، کہ معنی حرفی معنی ربطی ہے. اس کی دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل بیان ہوئی، دوسری دلیل بیان کر رہا تھا کہ کلام جو ہے وہ مترابط الاجزاء ہے. یعنی ایک کلام میں مثلا نارو فی الموقد، اس میں کچھ اجزاء ہیں جو آپس میں مرتبط ہو رہے ہیں، اور یہ ربط نہیں آئے گا اس وقت تک نار اور موقد میں جب تک کہ رابط وہاں پر موجود نہ ہو. خوب. وَإِلَّا أَتَتِلْ، اور اگر رابط نہ ہوگا تو پھر کلمات کے معنی کس شکل میں دماغ میں آئیں گے؟ مترابط نہیں ہو پائیں گے، وہ بکھرے ہوں گے. ٹھیک ہے. نار، موقد، کتاب، قلم، کون کس کے لیے ہے، کون کس کا ہے، کون مالک ہے، کون مملوک ہے، کیا چیز کیا ہے، یہ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. وَإِلَّا، اور اگر رابط نہ ہو، دلالت کرنے والا نہ ہو اس ربط کے اوپر، تو أَتَتِ الْمَعَانِي إِلَى الذِّهْنِ، تو معانی ذہن میں آئیں گے تو، لیکن وَهِيَ مُتَنَاصِرَةٌ غیر مترابطہ، یہ متناصر ہوں گے اور غیر مترابط ہوں گے. متناصر نہیں، پراکندہ ہوں گے اور آپس میں مرتبط نہیں ہوں گے. واو حالیہ وَهِيَ متناصرہ، یعنی معانی ذہن میں آئیں گے لیکن بکھرے ہوئے شکل میں آئیں گے، غیر مرتبط طور پہ آئیں گے. جیسے زید فی الدار میں زید کو دار سے جوڑ دیا گیا، مرتبط ہو گیا، اس طریقے سے مرتبط نہیں ہو پائیں گے اگر فی نہ ہو، رب دینے کے نہ ہو کوئی چیز. وَلَيْسَ الْإِسْمُ هُوَ الدَّالُ عَلَى هَذَا الرَّبْطِ. اب زید فی الدار میں اگر آپ زید دار کہتے رہیے تو زید دار سے وہ مطلب نہیں نکل پائے گا جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ زید گھر میں ہے. اسماء اس ربط کو نہیں سمجھاتے. وَلَيْسَ الْإِسْمُ هُوَ الدَّالُ، اسم دلالت نہیں کرتا اس ربط کے اوپر. وَإِلَّا لَمَا فَهِمْنَا مَعْنَاهُ إِلَّا ضِمْنَ الْكَلَامِ. اگر وَالِاسْمُ هُوَ الدَّالُ عَلَى هَذَا، کہاں گیا؟ وَلَيْسَ الْإِسْمُ هُوَ الدَّالُ عَلَى هَذَا الرَّبْطِ. اسم اس ربط کو نہیں سمجھاتا ہے، اس ربط پہ دلالت نہیں کرتا ہے. وَإِلَّا، ورنہ لما فہمنا، ہم نہ سمجھ پاتے، ہم نہ سمجھتے معنی ہو، اسم کے معنی کو، مگر ضمن کلام میں، کلام کے ضمن کلام میں جب بولا جائے اسم تو اس کے معنی کو. لأن الربط لا يفهم، لأن الربط لا يفهم پڑھیے، لأن الربط لا يفهم الا فی اطار المعانی المرتبطہ یا مترابطہ. اطار کہتے ہیں ضمن کو، دائرے کو، چارچوب کو. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اسم اور ایک ہے حرف. اسم معنی ذاتی پہ دلالت کرتا ہے اور حرف معنی ربطی پہ دلالت کرتا ہے. فرما یہ رہے ہیں کہ اسم دلالت نہیں کرتا ہے معنی ربطی پر. کیوں؟ ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ اسم معنی ربطی کو نہیں سمجھاتا ہے؟ کیونکہ اگر اسم معنی ربطی کو سمجھاتا تو صرف کلام کے ضمن میں ہم اس کے معنی کو سمجھ پاتے. لما وَإِلَّا لَمَا فَهِمْنَا مَعْنَاهُ، ہم نہ سمجھتے اس کے معنی کو مگر صرف کلام کے ضمن میں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلام کے ضمن میں اسم نہیں ہوتا تب بھی ہم اسم کا معنی سمجھ جاتے ہیں. زید مثلا میں کہا تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہم کو پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. خوب. جبکہ حرف کا معنی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کلام سے ہٹا کر کے. لأن الربط لا يفهم، اس لیے کہ ربط اگر اسم معنی ربطی کو سمجھاتا نا تو کلام کے دائرے میں ضمن نہیں ہم صرف سمجھ پاتے اس کے معنی کو. کیوں؟ لأن الربط لا يفهم، اس لیے کہ ربط نہیں سمجھا جاتا الا مگر صرف اور صرف معانی مرتبطہ کے ضمن میں سمجھا جاتا ہے ربط. یعنی جب ہم نے زید فی الدار کہا تو ربط جو ہے، جو جوڑ رہا ہے زید کو دار سے، یہ کہاں سمجھا جا رہا ہے؟ معانی مترابطہ کے ضمن میں سمجھا جا رہا ہے. یعنی زید اور دار کے ضمن میں
میں کو ہم سمجھ رہے ہیں، ظرفیت کو سمجھ رہے ہیں. فیتعین، پس معین ہو جاتا ہے کہ ان یکون الدال علی الربط هو الحرف، کہ جو چیز حرف پہ، جو چیز ربط پہ دلالت کر رہی ہے وہ اسم نہیں بلکہ حرف ہے. کیونکہ اسم کا معنی ہم اسم کا معنی ہم کلام سے ہٹ کے بھی سمجھ رہے ہیں، اور حرف کا معنی صرف ضمن الکلام سمجھ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ اسم معنی حرفی نہیں رکھتا ہے، معنی ربطی نہیں رکھتا، بلکہ حرف معنی ربطی رکھتا ہے. وتختلف الحروف باختلاف انحاء الربط التي تدل عليها. اور فرما یہ رہے ہیں، یہ علیہا کی ضمیر انہا کی طرف پلٹ رہی ہے، پلٹا لی پہلے. فرما رہے ہیں کہ حروف مختلف ہوتے ہیں ربط کی قسموں کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ. تختلف الحروف یعنی جیسا ربط ہوگا اس طریقے کا حرف ہوگا. ولما کان کل ربط یعنی نسبتاً بین طرفین صح یقال، اور چونکہ ہر ربط یعنی دو طرفوں کے درمیان نسبت کا ہونا. ربط یعنی کیا؟ ربط کو دوسرے لفظ میں آپ کہیں گے تو کیسے کہیں گے کہ دو طرفوں کے درمیان نسبت کا پایا جانا، یہ ہے ربط. جیسے زید فی الدار، دار اور زید کے درمیان نسبت کا پایا جانا، یہ ربط کہلاتا ہے. تو چونکہ ربط یعنی نسبت بین الطرفین، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں صح یقال، صحیح کہا جائے کہ ان المعانی الحرفیہ معانی ربطیہ، کہ معانی حرفیہ جو ہیں وہ معانی ربطیہ ہیں اور معانی نسبیہ ہیں. معانی حرفیہ کیا ہے؟ معانی ربطیہ اور نسبیہ ہیں. وَإِنَّ الْمَعَانِ الْإِسْمِيَّةِ معانی استقلالیہ، اور بے شک جو معانی اسمیہ ہیں وہ معانی استقلالیہ ہیں. حرفی معنی کیا ہوا؟ معنی ربطیہ اور نسبیہ. اور اسمی معنی کیا ہوا؟ معانی یا اسمی معنی کیا ہوا؟ معانی استقلالیہ. اسم جو ہے وہ مستقل اپنا معنی رکھتا ہے. خوب. وَكُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى رَبْطِيٍّ نسبی، اور ہر وہ چیز کے جو معنی ربطی اور نسبی رکھتی ہے، ہر وہ چیز جو دلالت کرے معنی ربطی نسبی پر، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعبر عنہ اصولیاً، ہم اصولی طور پہ اس کی تعبیر کیا لاتے ہیں؟ بالحرف، حرف. یعنی ہر وہ چیز. اب یہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک نئے مطلب کی طرف، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو آپ نے بچپنے سے سنا ہے معنی حرفی معنی اسمی، اس کو ذرا سا دقیق کر رہے ہیں شہید صدر. آپ کو لے یہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ فعل کا جو معنی ہوتا ہے وہ بھی معنی ربطی ہے، یعنی معنی حرفی ہے. ہم نے پڑھا پہلے سے 3 معنی. اسم کی تعریف میں کیا پڑھا؟ اسم وہ جو اپنے معنی پر دلالت کرے، زمانے پہ دلالت نہ کرے. فعل وہ ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرے، زمانے پہ دلالت بھی کرے ساتھ میں. حرف وہ ہے جو اپنے معنی اور زمانہ کسی بھی دلالت نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مدد لیتے ہوئے ابھی تک کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں منتقل کیا گیا. اب اس کے بعد لے کے جا رہے ہیں شہید صدر اس مرحلے میں آپ کو کہ جو حرف ہوتا ہے اس کا معنی بھی معنی ربطی ہے، فعل کا معنی بھی معنی ربطی ہے، اور ہر وہ چیز جو معنی ربطی رکھتا ہے اپنے اندر، وہ یعنی معنی استقلالی نہیں رکھتا ہے، وہ معنی حرفی کہلاتا ہے. چلیے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں شہید صدر. فرما رہے ہیں کہ وَكُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى رَبْطِيٍّ نِسْبٍ، ہر وہ چیز سے دلالت کرے معنی ربطی نسبی پر. نعبر عنہ اصولیاً، تم اصولی نقطۂ نگاہ سے، اصولیاً تمیز ہے، از جہت اصولی ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی تعبیر کیا لاتے ہیں؟ بالحرف، اسے ہم حرف کہتے ہیں. وَكُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى اسْتِقْلَالِيٍّ نعبر عنہ اصولیاً بالاسم، اور ہر وہ چیز جو معنی استقلالی اپنے اندر رکھتی ہو اس کو ہم اصولی رخ سے کیا کہتے ہیں، کیا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم اسم کہتے ہیں. پس پتہ چلا کہ معنی حرفی اپنے اندر رکھنے والا معنی ربطی اپنے اندر رکھنے والا کلمہ حرف ہے، اور معنی ربطی معنی نسبی اپنے اندر رکھنے والا کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟
حرف ہے اور معنی استقلالی اپنے اندر رکھنے والا کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے. وَأَمَّا الْفِعْلُ، اب فعل کیا ہے؟ اس بات کو میں شروع تو کر رہا ہوں مگر آج کے درس مکمل نہیں کر پاؤں گا. اس کو کوشش کروں گا حضوری درس جب آپ کے سامنے ہو. میرا سفر بھی ابھی فی الحال جو ہے وہ اختتام پہ ہے، شاید کل کے درس میں حاضر ہو جاؤں، پھر لمبا سفر بھی ہے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ اس بات کو مکمل کروں حضوری درس میں آپ کے سامنے. فی الحال چھیڑ دیتا ہوں بات کو حرف کی. فعل کی. وَأَمَّا الْفِعْلُ، فعل کیا ہے؟ تو ابھی تک اسم اور حرف سمجھ میں آ گیا آپ کو. فعل کیا ہے؟ وَأَمَّا الْفِعْلُ فَهُوَ مُكَوَّنٌ مِّن مَادَّةٍ وَهَيْئَةٍ، کہ بے شک فعل مل کے بنا ہے مادے اور حیت سے. ایک چیز مادہ، ایک چیز حیت ہے. مثلا ہم نے کہا یضربو، تو یہاں یضربو میں یہ جو صیغہ ہے مضارع کا یہ ہے حیت. یضربو، حیتیں بدل جاتی ہیں، کبھی یضربو ہے، کبھی ضربہ ہے، کبھی یضرب ہے. اور جو اس میں ضاد ر بے ہے یہ ہے مادہ. تو فعل دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک مادہ اور ایک اس کی شکل، اس کی حیت، اس کا صیغہ ہے. وَنُرِيدُ بِالْمَادَّةِ الْأَصْلُ الَّذِي اشْتَقَّ الْفِعْلُ مِنْهُ، مادے سے ہماری مراد کیا ہے؟ وہ اصل ہے کہ جس سے فعل مشتق ہوا ہے، یعنی ضربہ. وَنُرِيدُ بِالْحَيَّةِ الصِّيغَةَ الْخَاصَّةَ الَّتِي صِيغَتْ بِهَا الْمَادَّةُ، صیغت یعنی رختے شدے، ڈھانچہ، ڈھالا گیا اس کو. صیغت، صوغ یعنی ڈھالنا، بنانا، ڈھانچے میں ڈھالنا. حیت کیا ہے؟ حیت سے مراد وہ صیغہ خاصہ ہے کہ مادے کو جس صیغے میں ڈھالا گیا ہے. ضربہ، یضرب، یضرب، یہ ہے حیت. اما المادہ فی الفعل فہی لا تختلف عن ای اسم من الاسماء، جیسے قلم ہے، جیسے کتاب ہے، جیسے زید ہے، ویسے ہی ضرب بھی ہے. مادہ اسما سے مختلف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسما میں سے کسی اسم سے بھی مختلف نہیں ہے. فَكَلِمَةُ تَشْتَعِيلُ مثلا مادتها الاشتعال، جو النار فی الموقد مشتعل گزرا ہے نا، یا النار فی الموقد تشتعل، تو تشتعل فعل ہے، اس میں مادہ کیا ہے؟ اشتعال ہے، باب افتعال سے ہے، یہ اشتعال مادہ ہے. وَهَذَا لہو مدلول اسمی، اور اس کا اشتعال کا مادہ اسمی. اشتعال مشتعل ہونا، اس کا ایک معنی اسمی ہے، ظاہر بات مصدر اسم ہوتا ہے. وَلَكِنَّ الْفِعْلَ لَا يُسَاوِي مدلولُهُ مادته بل يزيد علیہا، لیکن یاد رکھیے گا صرف اشتعال کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے یہ تشتعلوں میں. فعل میں صرف اس کے مدلول مادہ کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے، مساوی نہیں ہے فعل مدلول مادہ، یعنی یشتعلو یا تشتعلو اشتعال کے برابر نہیں ہے، یضربو ضرب کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اقتل قتل کے مادے کے برابر نہیں ہے، کچھ اس کے علاوہ بھی اس میں. بل یزید علیہا، مادے کے علاوہ کچھ چیز اور بھی ہے. بے دلیل عدم جواز وضع کلمت اشتعال موضع کلمت تشتعیل. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ صرف مادہ نہیں، مادے کے علاوہ بھی کچھ ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ ضرب کو یضربو کی جگہ نہیں رکھ سکتے، تشتعلو کی جگہ اشتعال کو نہیں رکھ سکتے. آپ کہیں کہ النارو فی الموقد اشتعالون، نہیں، بات نہیں ہو پائے گی پوری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشتعالون سے کام نہیں بن رہا، اشتعال کے ساتھ ایک چیز اور چاہیے، ٹھیک ہے؟ تب فعل پورا ہوگا. خوب، وَهَذَا يَكْشِفُ عَنْ، اور یہ بات کہ آپ تشتعل کو اشتعال کی جگہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ بات کشف کرتی، اس چیز کو کشف کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ ان الفعل یزید بمدلولہ علی مدلول المادہ، کہ فعل مدلول مادہ کے علاوہ بھی کچھ مدلول اپنے اندر رکھتا ہے. یعنی اشتعال کا معنی جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی معنی فعل اپنے اندر رکھتا ہے. وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَنشَأُ مِنَ الْحَیَات، اور یہ جو اشتعال کے علاوہ ایک چیز اور نکل کے تشتعلوں سے میں آ رہی ہے، یہ ایکسٹرا معنی جو تشتعلوں میں پایا جاتا ہے، فعل میں پایا جا رہا ہے، یہ معنی کہاں سے نکل کے آتا ہے، کہاں سے نشأت پاتا ہے؟ یہ حیت، صیغے اور شکل سے، ٹھیک ہے؟ اب حیت، صیغے اور شکل کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا ہے، جسے انشاءاللہ اگلی کلپ میں مکمل کر دوں گا. اور جب یہ درس مکمل ہوگا تو اس کا حیت الجملہ شروع ہو جائے گا. وَخُدَامُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.